اکثر و بیشتر لوگ رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے 27ویں شب میں ہی عبادت کا اہتمام کرتے ہیں، جبکہ باقی راتوں میں اتنا اہتمام نظر نہیں آتا۔ اس کی شاید ایک وجہ غنیت الطالبین میں پیران پیر محبوب سبحانی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے صفحہ 378 پر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی ایک روایت نقل کی ہے۔ اس روایت کو سامنے رکھتے ہوئے شاید بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ لیلۃ القدر کی رات، یہ شب قدر کی رات 27ویں شب میں ہی ہو سکتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ میں نے جب 7 کے عدد پر غور کیا تو مجھے معلوم ہوا اور میں نے یہ اندازہ لگایا، میرا آئیڈیا یہ ہے، میرا خیال یہ ہے، میرا گمان یہ ہے کہ یہ لیلۃ القدر کی جو رات ہے یہ 27ویں شب میں ہی ممکن ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ میں نے جب 7 کے عدد پر غور کیا تو میں نے دیکھا کہ آسمان بھی 7 ہیں، زمینیں بھی 7 ہیں، انسان کی تخلیق بھی 7 اعضاء سے شروع ہوتی ہے، انسان کے رزق کے دانے بھی 7 ہیں، صفا و مروہ کے درمیان جو سعی کی جاتی ہے وہ بھی 7 مرتبہ کی جاتی ہے، خانہ کعبہ کا جو طواف ہے وہ بھی 7 مرتبہ کیا جاتا ہے، شیطان کو جو سنگریزے اور جو کنکریاں ماری جاتی ہیں ان کی تعداد بھی 7 ہے، قرآن مجید فرقان حمید کی جو قرأتیں ہیں وہ بھی 7 ہیں، انسان کے چہرے پر جو سوراخ ہیں تو ان کی تعداد بھی 7 ہے۔ اسی طرح قوم عاد جب ہلاک ہوئی تو 7 راتوں کے اندر ہلاک ہوئی، اصحاب کہف کی جو تعداد ہے وہ بھی 7 ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں جب وہ مصر کے اندر قید تھے تو اس وقت قید سالی بھی 7 سال رہی، پھر اس کے بعد اگلے 7 سال خوشحالی رہی، اور سورہ یوسف کے اندر جن گایوں کا ذکر ہے تو ان گایوں کی تعداد بھی 7 ہے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب میرے ساتھ نکاح فرمایا، میں ازدواج نبوت سے جب منسلک ہوئی تو اس وقت بھی میری عمر 7 سال تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے شہداء کی جو تعداد ہے وہ بھی 7 بیان فرمائی ہے، جہنم کے دروازوں کی جو تعداد ہے وہ بھی 7 ہے، جہنم کے جو طبقے ہیں وہ بھی 7 ہیں۔ تو اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو عصا تھا تو وہ عصا بھی 7 گز لمبا تھا، موسیٰ علیہ السلام کا جو قد تھا تو وہ قد بھی 7 گز تھا۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما پھر آخر میں فرماتے ہیں کہ میں نے جب اس سورہ مبارکہ یعنی سورۃ القدر کے اندر جب میں نے غور کیا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، جس میں لیلۃ القدر کو 1000 مہینوں سے بہتر قرار دیا گیا، تو اس میں جو ہیہ کا لفظ آیا ہے، سلام ہیہ کا جو لفظ ہے، تو یہ ہیہ کا لفظ بھی 27 حروف کے بعد آیا ہے۔ تو میں نے ان تمام چیزوں پر غور کرنے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ مجھے یہ لگتا ہے، میرا گمان یہ ہے، میرا خیال یہ ہے کہ یہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں لیلۃ القدر کے زیادہ چانسز 27ویں شب میں ہیں۔ لیکن اس کے باوجود ہم مسلمانوں کو رمضان المبارک کے آخری عشرے کی تمام طاق راتوں کے اندر بلا تفریق عبادت کا اہتمام کرنا چاہیے، اور تمام طاق راتوں کے اندر ہم بھرپور اہتمام کریں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ صرف اور صرف 27ویں شب میں عبادت کر کے بھی ہم جو ہے لیلۃ القدر کی خیر و بلائیوں سے محروم ہو جائیں۔ اگر ہم 21ویں میں بھی عبادت کا اہتمام کریں گے، 23ویں میں بھی، 25ویں میں بھی، 27ویں میں بھی، 29ویں میں بھی، تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ یہ لیلۃ القدر کی رات ہمیں ضرور نصیب ہوگی اور ہم اس رات کی خیر و بلائیوں سے محروم نہیں ہوں گے۔